ہاں سر، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں جہاں بھی جو بھی انسان بستا ہے وہ حکومتی ہدایات کے مطابق احتیاط کریں۔ تو سامعین کرام، معاشرے کی ازلی طبقاتی منافرت کی روایات کو ہلکے پھلکے انداز میں تحریر کرنا، اپنی پیدائش اور سکول داخلہ کی کہانی سے متاثر ہو کر ادب کی دنیا میں انتہائی عروج حاصل کرنا، پالش والا افسانہ میں وکیلوں کی ہڑتال، جج کا انصاف نہ کرنا، غریب پالش والے کے صبر اور شکر کو اجاگر کرنا، اسلام آباد میں بیٹھا میرا سیاستدان اس گروہ کی سربراہی کر رہا ہے کو مثال بنانا، گڑیا افسانے میں معاشرے کی خرابی کے ساتھ باپ اور بیٹی کی آفاقی محبت کو تحریر میں لانا، غرض معاشرے کی ہر خوبی اور بدی کو دلکش و لطیف پیرائے میں زیر قلم لانا نظامی صاحب کی ادبی علمی بصیرت کا کمال ہے۔ سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ کالج کی لڑکی کتاب کا ٹائٹل کسی حد تک اس کی تحریر دلفریب دلیل کے اور الفاظوں کے عکاسی کرتا ہے، لیکن کہانی کے موضوع سے بہت دور نظر آتا ہے۔ لہذا آپ اس ٹائٹل کا انتخاب کرنے میں کی وجہ سامعین کرام کو کیا بتائیں گے؟ یہ آپ نے بالکل ہی الٹ ہو گیا کام۔ یہ میری کالج کی لڑکی جو کتاب ہے، اس میں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، بہت سارے ذاتی میرے مشاہدے ہیں اور میری زندگی کی جو آوارہ گردی کہہ لیں، اس طرح سے غور سے دیکھا ہے، اتنا قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے جب اس ملک کے اندر آیا ہوں، برطانیہ کے اندر، پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں انسان ہوں۔ مجھے جب میری بات کو غور سے سنا گیا، میری ہر بات کو تسلیم کیا گیا، اور میری بات جو میری زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ سچا سمجھا گیا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں انسان ہوں۔ اور جس معاشرے آیا تھا، تیسری دنیا کا معاشرہ ہے، اس میں درجہ چہارم کا جو انسان ہے، آپ سوچیں تو صحیح اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ میرے مشاہدے کی بات ہے۔ آپ نے پالش والے کی بات کی ہے، مجھے یاد ہے وہ افسانہ، یہ لاہور کی بات ہے۔ تو گرمیوں کے دنوں میں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ میرا بوٹ پالش کروا لیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس بچے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا جب اس نے کہا، جب میں نے اس کو 500 روپیہ دیا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، کسی نے مجھے دیے تھے تو میں دینے آیا ہوں۔ تو اس بچے نے جب یہ کہا کہ میں آج آٹے کی بوری خریدوں گا اور میری ماں کو روٹیاں پکائے گی اور میں جی بھر کے کھاؤں گا، اس بات یقین کریں کہ مجھے اس نے ہلا دیا۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں کتنا بدقسمت ہوں۔ آپ اس کا آخری لفظ پڑھ کے دیکھیں کہ آج میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے پاس اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرے پاس ماں نہیں ہے، اور یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کی ماں ہے اور یہ ماں کے ہاتھ کی روٹی کھائے۔ تو یہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے جو ہمیں ہر وقت جو ہے جذباتی کرتا ہے۔ اور جہاں تک پھر دوسری بات آپ نے کی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں کیا کیا بتاؤں اس کے اندر۔ اب جہاں تک یہ لفظ تھا کالج کی لڑکی کا، یہ اس قدر مجھے چبھ گئی بات کہ آپ نے عجیب بات کر دی کہ اس لفظ کی وجہ سے میں یقین جانے ایک دفعہ ہل گیا کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو فروخت کرنے کے لیے کیا کیا روپ دھارتے ہیں۔ اصل میں اس افسانے کے اندر میں نے اس کرداروں کو، اس روپ کو سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہذا تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے کیا اور اس کی کس سمت میں جا رہا ہے۔ ہم ایک تو وہ معاشرہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس معاشرے کے اندر ایک اور دنیا بستی ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، جس کو ہمیں کھودنا پڑتا ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس بات کو سامنے لا سکوں اور لوگوں کو توجہ دلا سکوں کہ آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور معاشرہ پڑ رہا ہے، جنم لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے وہ میرا ایک چھوٹا سا افسانہ ہے گڑیا، وہ بالکل یقین جانے کہ ایک سچا واقعہ ہے۔ جب میں پریکٹس کرتا تھا، میں نے یہاں اس ملک کے اندر 25-26 سال میں نے پریکٹس کیا لاء کی، تو مجھے چاہے آنا جانا تھا جیل کے اندر جو کرمنل تھے ان کے ساتھ انٹرویو کرنے اور یہ سمجھا۔ تو میرے سامنے یہ واقعہ جس میں جو میں نے گڑیا لکھا ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یقین جانے وہ ساری زندگی ایک آدمی جو ہے
وہ جیل میں رہا ہے اور وہ صرف اور صرف اس ایک عید کا کارڈ آتا تھا, مجھے یاد نہیں رہا, وہ پڑھیں گے تو شاید آتا ہے, وہ ہر سال ایک کارڈ کے لیے زندہ رہتا ہے. مثلا اب عید آ رہی ہے, روزے ہیں, عید آئے گی, تو اس کا پورا سال اس کارڈ کے لیے انتظار رہتا تھا کہ مجھے کوئی بھیجے گا ایک کارڈ. جب وہ کارڈ آتا تھا تو کافی عرصہ وہ اپنے جو کمرہ ہوتا تھا اس کے اندر رکھتا تھا اس کو, پھر اس کی یاد میں وہ سفر کرتا. جب وہ رہا ہوا ہے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے, کون جانا ہے. وہ اب اس کو وہ سوچتا تھا کہ مجھے کارڈ کون بھیجے گا. تو ایسے وقت پر اس کی بیٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اس کو ملتی ہے. تو یہ جو جذباتی ہے باپ اور بیٹی کا ایک رشتہ ہے, باپ بیٹی کی باپ سے محبت, اور بس یہ سوشل ایشوز ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تصانیف جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے, اس لیے اثر بھی کرتی ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے میرا ایک دوسرا سوال ہے, کیونکہ پروگرام اتنا ہمارا لمبا نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں داخل ہونے کے وقت سے آج تک آپ ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں, آپ نے پاکستانی معاشرے کی سوچ, فکر اور عمل میں مثبت یا منفی کیا فرق دیکھا ہے؟ یہ آپ بڑا عجیب سوال کر دیا. میرے بچپن سے لے کر آج تک آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ خوبی میں یا بدیوں میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ آپ ایک بات کروں, دیکھیں آپ کو میں گزارش کروں کہ میں جس عمر کے جس حصے میں ہوں, اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, دس اینڈ دیٹ, یہ سب کچھ ساتھ میرا زندگی کا سفر جو ہے وہ تختی سے شروع ہوا ہے. آپ بھی واقف ہیں, آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے, آج کا زمانہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے بڑی تصانیف بھی کی, آپ کے اندر بڑا درد دل ہے, انسانوں کا بڑا خیال بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس اتنے لمبے عرصے میں کوئی معاشرے میں تبدیلی آئی ہے, کوئی اچھائی کوئی برائی میں فرق آیا ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا, یہ وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب انسان جو ہے وہ بہت قریب ہو گیا ہے ایک دوسرے کے, بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے. مثلا آپ بیلجیم میں ہیں, میں یہاں یو کے اندر ہوں, ہم یوں بات کر رہے ہیں جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا وہ دور جس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا یا سوشل میڈیا نہیں تھا, اس وقت انسان کے بہت قریب تھا. میں مثلا بچپن میں یا اس کے بعد جوانی میں لوگوں سے زیادہ ملتا تھا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتی تھی. آج ہوا یہ ہے کہ جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں, اس میں انسان سے دور ہو گیا ہے. ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ سے, حالانکہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن وہ اپنے فون کے اوپر ایک دوسرے سے بہت دور بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی چینج آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماجی جو رشتے ہیں وہ ہمارے سماجی رشتے اب تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارا چینجز آ گئی ہیں, ہمارا کلچر چینج ہو رہا ہے, ہماری سوچ چینج ہو رہی ہے, ہماری باتیں چینج ہو رہی ہے. مثلا میں اپنے بچوں کو اگر سمجھاؤں تو وہ نہیں سمجھیں گے, وہ کہیں گے کہ جی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, آ رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں مجھے نہیں اندازہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مثلا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, جو ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک چھوٹی سی چپ لگا دی جائے, اور اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, اس نے کہاں ٹریول کیا ہے, اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. تو لہذا آنے والی جو نسل ہے وہ میرا خیال ہے اس طرح سے چپ زدہ نسل ہوگی. ہم تو خیر اس وقت سے گزر چکے ہیں یا نہیں ہمیں چپ لگے گی جو بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی چپ جو ہے, مثلا میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والا جو ٹریولنگ ہے وہ آپ کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جب آپ گزر رہے ہوں گے تو وہ چپ ہی بتا دے گی کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ٹریول کر رہا ہے. تو لہذا یہ جو باتیں ہیں میرے لیے حیران کن ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں, یقین جانے اس بات کو کہ میں اس وقت اخبار میں کام کرتا تھا, آواز ایڈیٹر, جب یہ فیکس مشین آئی تو میں نے جب اپنے دوستوں کو یہ بتایا کہ یار ایک مشین ہے جس میں سے پتہ نہیں کہاں سے رائٹنگ بھی آتی ہے, کاغذ بھی نکلتا ہے اس میں سے, اس کو وہ میرے دوست جو تھے وہ مجھے کہتے تھے تم پاگل ہو اس طرح کی کچھ باتیں. یہ آپ کو یہ آپ بھی اس کی بات کے وٹنس ہے. یہ فوٹو کاپیئر مشین چلا گیا, یہ کیمرہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. کیمرہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ چونکہ صحافی ہیں تو آپ کیمرے سے فلم بناتے تھے, فلم کو ڈیولپ کرانا, پھر میں تصویریں آنا, پھر اخبار میں لگنا, ایک لمبا پروسیس. آج دیکھیں دنیا نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی ہے, ایک منٹ میں آپ کے پاس تصویر کہاں سے کہاں دنیا پوری لانچ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آنے والا وقت جو ہے
وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا اور حیران کن حد تک ایڈوانس ہو جائے گا. آنے والی نسل جو ہے وہ یہی کہے گی کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی کچھ نہیں آتا. مثلا مجھے یہ کمپیوٹر جو ہے یا جو آپ کا موبائل ہے, اس میں فون کرنے کے یا یہ باتیں کرنے کے علاوہ اس کے واقعی فیچرز کا نہیں پتا. لیکن میرا جو بچے ہیں, میرے جو نواسی ہیں, ان کو سارا پتا ہے, ان کو سب پتا. اب میں ان کے سامنے جاہل ہوں, کم علم ہوں, لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ آگے ہے. میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ان سے سیکھوں, اور خاص طور پہ میری عمر کے لوگ یا مجھ سے چھوٹے یا مجھ سے بڑے, وہ اپنے آپ کو یہ بچوں کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, بچوں کے ساتھ آپس میں ملاپ کریں, بچوں کی ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو تسلیم کریں. ہمیں جو پہلے ہوتا تھا کہ بزرگ ہوں اس لیے تم میری بات مانو, ایسا بات نہیں ہے. ہمیں ان کو بھی سننا چاہیے, ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اگر وہ بات اچھی کر رہے ہیں, مثلا اگر وہ مجھے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں سمجھوں گا کہ ان کی بات کو سننا چاہیے اور بات کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. ہمارا بچہ تو اپنی جگہ پہ چلتا جائے گا, لیکن اگر وہ اپنے بڑے کو کسی کو سکھائے گا تو اس کے اندر ایک روحانی جو خوشی ہو وہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. اس بچے کو بھی وہ موقع دینا چاہیے کہ کم از کم وہ کہ اپنے بزرگ کو کوئی نئی بات سکھا رہا ہے. اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو آج کل کا جو میڈیا ہے اس کو بھی برا نہ سمجھے, اس کا صحیح استعمال کرے جو جینوئن استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میڈیا کا مثلا یہ کورونا کے بارے میں جو آپ نے بات کی شروع میں, اس حوالے سے بات کرتا چلوں کہ یہ میڈیا جو ہے اس پر ہمیں چاہیے, آپ الیکٹرانک میڈیا کے انسان ہیں, آپ اپنا جو چینل ہے اس کے ذریعے جتنی کوشش ہو سکتی ہے, جہاں جہاں کوشش ہو سکتی ہے اس کو پہنچائے, پاکستان کے اندر, یو کے اندر, یورپ کے اندر. اور خاص طور پہ اگر کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بیلجیم زبان ہے, آئی ڈونٹ نو کیا زبان ہے وہاں پر, فلیمش, تو اس زبان فلیمش, ہاں جو بھی ہے مطلب اس زبان میں, کیونکہ وہاں پر جو بچے ہیں ظاہر ہے وہ اردو شاید نہ سمجھتے ہو, اگر بولتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, لہٰذا ان کو ان کی زبان میں کوئی میسج کی کوشش کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنے والی ہے کام کرنے کی. اب میں اب آپ کے سامنے اردو میں بات کر سکتا ہوں, پنجابی میں بات کر سکتا ہوں, انگلش میری کمزور ہے, انگلش میں شاید میں بچوں کو نہ سمجھا سکوں. میرے بچے جو انگریزی بولتے ہیں وہ میری بچے انگلش کا ویسے ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو خاص پر سامنے لائیں اور بچوں سے ہی میسج دلوائیں کہ آپ کورونا سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, کورونا از وائی اٹ از امپورٹنٹ. ان کی اپنی زبان, چھوٹے چھوٹے کلپ کی میں آپ خود لہٰذا اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے یا ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنا اس سے عمر میں زیادہ ہوں یا کم ہوں, جو بھی ہے واٹ ایور. تو آپ کو جہاں سے کچھ ملتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس میسج کو آپ کو آگے تک لے جانا چاہیے. انشاءاللہ جتنا بہت آپ کے جو ارشادات ہیں یقیناً ہمارے لیے یہ باعث رہنمائی ثابت ہوں گے, اور ہماری نئی نسل اور نوجوان نسل بھی ان پر عمل کرے گی, اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سائنس کی جدید چیزیں اور اپنے کلچر کی آبائی جو ہماری اقدار اسلام کی اور انسانیت کی اقدار ہے ان کا بھی خیال رکھے گی. تو میں آپ کی اس قربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آپ کو ایک دوسرے موضوع پہ لے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے میڈیا میں بھی آپ کا ایک مقام ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا میں ایک استاد کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے آپ میڈیا پرسنز کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کو عوام کے سامنے لائیں؟ آصف صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. گزارش کروں کہ ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی. آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا جس طرح سے آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ یہ خیال رکھا جائے کہ ایسا ضرور کام کرے جس سے ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل جو ہے وہ بہتر آپ کے بارے میں رائے قائم کر سکے, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں. اگر آپ یورپ کے الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں گے تو کچھ اور بات ہوگی, پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں گے تو میں اس پہ میری رائے بہت مختلف ہوگی. لہٰذا میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہوئے صرف اتنا یہ بات کروں گا کہ یہاں یورپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ حساس میڈیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی جنریشن کو کیسے آگے بڑھانا ہے, ان کو کیا میسج دینا ہے, حکومت کے ساتھ اس کے کیا ٹرمز ہونے چاہیے,
حکومت کے ساتھ ہمارا لنک کیا ہونا چاہیے، اور بحیثیت نیشن، بحیثیت قوم ہمیں کہاں سے آگے بڑھنا ہے. اس کی سجیشنز ہیں، اس کی جو تنقید ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ متاثر ہو کہ یس. لیکن پاکستان کا چونکہ میڈیا جو ہے وہ وہاں پر ایک بات بتانا چاہوں کہ پاکستان کا میڈیا، میری اپنی رائے ہے، ممکن ہے مطلب آپ اس بات کے خلاف بھی کریں، کہ وہ میڈیا جو ہے، صحافت جو ہے، وہ اصل میں تجارت بن چکی ہے. بہت ساری آپ کیسز آپ سامنے آئے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں سامنے. تو وہاں پر جو ہے ہر بندہ انفرادی طور پہ سوچ رہا ہے. اجتماعیت مجھے وہاں پر کم نظر آتی ہے. جس دور میں میں نے صحافت کی ہے اس وقت جو تھا، صحافت کو یقین جانیے کا عبادت طور پر سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت بھی کرپشن تھی صحافت میں، یہ بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو کرپٹ صحافی تھے وہ ڈرتے تھے بات کرتے. لیکن آج کا دور عجیب دور ہے کہ وہ آپ کی جو کرپشن ہے وہ بات کرے نہ کرے لیکن آپ کو وہ سامنے نظر آتا ہے. ایک آدمی جو چھوٹی جس کی سیلری ہے، جس کی تنخواہ بہت کم ہے، جس پہ وہ اپنے بال بیوی بچوں کو نہیں پا سکتے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، اس پر گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، اس پر بنگلہ بھی آ گیا ہے، اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی آ گئے ہیں، جہاز بھی آ گئے. تو یہ جو تبدیلی آتی ہے تو اس وقت پہ نظر آتا ہے، لوگ کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ صحافت نہیں کر رہے بلکہ تجارت کر رہے. تو میری صرف اور صرف گزارش ہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے، کہ اس کو خدا را آپ حیثیت ریاست کا سوچیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو ایک قوم بنا سکیں. پاکستانی چونکہ ابھی قوم نہیں بنی ہے، ہم ایک ہجوم کی صورت چل رہے ہیں. ہجوم کا کوئی منزل نہیں ہوتی، ہجوم کی کوئی سمت نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں بہت سارے معاملات ابھی کرنے ہیں، ابھی ہونے ہیں. تو اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا خاص طور پہ اپنی سلیمت جو ہے، اب میں کیا کہوں، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستانی چینلز پہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا یہ سامنے صاف واضح دیوار پہ لکھا ہوگا کہ یہ جو چینل ہے کس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ کس پارٹی سے تعلق ہے، یا دوسرا جو ہے کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کیا پالیسی. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو متاثر نہیں کرے گی، یا لوگوں کا مزاج جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا. لوگ پھر اسی طرح سے ڈیوائڈ. بہت شکریہ. اللہ کرے ہمارے صافی حضرات آپ کے ارشادات پر عمل کریں اور میڈیا جو ہے ایک اپنا کردار ادا کرے. تو اس کے علاوہ میں تیسرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک جی ارشاد. آخری جملہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری سوسائٹی تقسیم ہو گئی تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے قبول کیا، جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام. ہلو جی آ رہی ہے بات. تو اب میں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک موجودہ جو بالکل تازہ جو اس وقت پرابلم ہے اس پر آتا ہوں کہ موجودہ وبا کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کی ایک بڑی تعداد پاکستان واپس جانے کو تیار ہے، حالانکہ حکومت پاکستان مناسب طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کر رہی. آپ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانی کو اس صورتحال میں کیا مشورہ دیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی سوال کیا ہے، بڑا حساس سا سوال ہے. میں نے پہلے ضمنی طور پہ اس بات کا ذکر کر دیا اپنے گفتگو میں جب میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے کونسلیٹس ہیں، ہائی کمیشن آفس ہے، یا جو بھی ادارے ہیں پاکستان سے باہر جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بایو ڈیٹا اکٹھا کریں، اور ان سب کو بایو ڈیٹا ہونا چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر واپس جانا چاہ رہے ہیں، ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے پورے کا پورا وہاں پاکستان کی حکومت کو بھیجا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس قسم کی پریشانیوں کا مبتلا ہے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو فوری طور پر جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں یا پریشان حالت میں ہیں، یا وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں کہہ لیجیے، یا جو واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ فوری طور کے اوپر جہاز جو ہے وہ بھیجے جائے، چارٹر کر کے بھیجے جائے، اور ان کو وہاں پر لے کے آیا جا سکے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ پالیسی میرا خیال ہے اس کا فقدان ہے، یا کوئی ہمارے معاشی مسئلے ہیں، آئی ڈونٹ نہیں، یا کوئی ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، مجھے نہیں اندازہ اس بات کا. اس کے لیے خاص طور کے اوپر ہمارے جو کونسلیٹس ہیں، ہائی کمیشن آفس ہیں، اور اس کو ضروری ہونا چاہیے، ان کے پاس ہوگا ڈیٹا، یقیناً ہوگا،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں وہ اپنے اپنے لوکل جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں، آپ حکومت پاکستان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ان پاکستانیوں کو کس طرح ڈیل کریں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت مسئلے ہیں اختر صاحب، اس کے لیے میں کیا کہوں آپ کو. یہاں پر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. مثلا پاکستان میں جو جا رہے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جو رشوت نہیں دے رہا اس کو کرونا کے چکر میں اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں کہ جس کو کرونا ثابت ہو گیا لہٰذا تم چلو جاؤ. جو پیسہ دے دیتا ہے اس کو اگر کرونا ہے بھی ہے تو وہ جو ہے وہ چھوٹ چلا جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کی حکومت کو اسٹرکٹ واچ کرنا چاہیے ایئرپورٹس کے اوپر، خاص طور پہ آنے جانے والوں کو یہ بلا کسی تمیز کے، بلا کسی تفریق کے، اور خاص طور پہ اس قسم کا جو امیج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بیماری ہے بیسیکلی، سچی بات اس کا ہمیں احاطہ کرنا چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا جو ایسے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں، یہ بلیک شیپ جو ہیں جن کو ہم کالی بھیڑیں کہتے ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں جو ایئرپورٹس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو تنگ کرتی ہیں، اوورسیز پاکستانی کو جو مسائل ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے. موجودہ حکومت پاکستان کی جو حکومت ہے عمران خان کی قیادت میں اچھا کام کر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے یہ سب، اور خاص طور پہ عمران خان جو ہے اوورسیز پاکستانی اس کے بارے میں یقین جانے وہ سنجیدہ ہے اور ان کی کاوشیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اکیلا جو وہ کوئی خاص ہر محاذ پہ لڑ سکتا ہے، اس کے بھی ایک ٹیم چاہیے. لہٰذا ٹیم کے اندر مخلص لوگ لانا یہ بھی ایک مرحلہ ہے. بہرحال یہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ آہستہ آہستہ. یعنی حکومت پاکستان کو اس پاکستانی کے فلاح و بہبود کے لیے خصوصی طور پر پروگرام بنانے چاہیے اور وہاں پر خاص طور پر جو یہ رشوت خور آفیسر ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. سامعین کرام، اگر آپ کو موقع ملے تو نظامی صاحب کی تصانیف کو ضرور مطالعہ کریں، جس سے آپ کے اسلامی اور قومی جذبہ کو مزید تقویت ملے گی، اور مصنف کا دلکش اور دلفریب انداز تحریر آپ کو بالکل بور نہیں ہونے دے گا. اگر آپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو یہ خبریں کا یوٹیوب چینل کا پلیٹ فارم حاضر ہے. اختر سیالوی، بیلجیم.